وہ تو ایک ریگولر فیچر ہے نا جی ہر ہفتے. تو جو آپ نے سوال کیا تھا نا نماز جمعہ کی جو شرائط ہے ان میں سے کچھ اور باقی ہے تو میں وہ بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ نماز جمعہ جو ہے نا باجماعت ہوگا، فرادہ نہیں ہو سکتا. جی جی ٹھیک ہے نہیں. تو جب مختلف نماز کی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے. یعنی ایک آدمی ہے، اسے خطبے تو نہیں سنے، اب وہ آیا ہے، اگر وہ پہلے رکعت میں نہیں شامل ہو سکا، اگر دوسری رکعت میں شامل ہو گیا رکوع سے پہلے تو نماز اس کی ہو جائے تو یعنی ایک رکعت بعد میں خود پڑھ لے گا، ایک تو ہوگی ساتھ تو ایک بعد میں پڑھ لے گا. لیکن اگر وہ آ کے دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا ہے تو پھر کہا گیا کہ احتیاطاً جو ہے وہ اس پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ زور کی نماز بھی ادا وہ پڑھے. اچھا، یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ خطبوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ مسلمین یعنی 12 اماموں پر درود سلام بھیجنا چاہیے، اور احتیاط واجب کی بنا پر جناب فاطمہ زہرا پر بھی، یعنی 14 معصوموں پر نماز جمعہ میں درود پڑھا جائے گا. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو یہ ہے کہ وہ تقوی کی ہدایت کی جائے لوگوں کو. اس لیے آپ نے دیکھا ہو کہ جب بھی جمعہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ہمارے جو خطیب حضرات ہیں جو جمعہ پڑھانے والے وہ کہتے ہیں اوصیکم بنفسی تقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی کہ تقوی الہی اختیار کیا جائے. تو یہ یعنی جمعے میں ایک شرط ہے یہ کہ لوگوں کو تقوی کی ہدایت کرو. اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا چھوٹا سورہ پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ تفسیر وغیرہ کی جائے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو معاشرے کے جو کرنٹ افیئر جس کو کہتے ہیں، جو تازہ مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ سارے جمع ہوتے ہیں وہاں پر. اور جمعے کا بنیادی مقصد جو ہے نا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں تو اس سے آگاہی لوگوں کو دینا، اور تاکہ لوگ جو ہے اس سے آگاہی پیدا کر لیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جمعہ جب پڑھا جائے گا تو وہاں سے 1 فرسخ تک یعنی 3 میل کے فاصلے پر دوسرا جمعہ نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ بھئی اب پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس صورت میں فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر 1-2 جمعے ہو رہے ہیں تو اگر ٹائم میں پہلے جو جس نے چاہے اللہ اکبر ہی کہہ دیا اس کا جمعہ ہو جائے گا، دوسرے کا نہیں ہوگا، اور دوسرے کو پھر نماز ظہر پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نہیں. لیکن اس صورت میں کہ مثلا 2 جگہ پہ جمعہ شروع ہو گیا لیکن پہلے والا جمعہ ہے جو وہ ٹھیک نہیں رہا. مثلا بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو اب انہوں نے شہادت ثالثہ مسئلہ شروع کر لیے. ٹھیک ہے نہیں. تو اب چونکہ مجتہدوں کے فتوے کے مطابق نماز 12 پڑھنی پڑے گی، تو اب ایسی صورت میں ان کا جمعہ جو شرائط سے پورا نہیں ہو رہا بلکہ انہوں نے کچھ اپنے سے شروع کر لی چیزیں. تو اب چونکہ وہ جمعہ صحیح نہیں ہو رہا تو اسی علاقے میں یا اسی شہر میں دوسرا جمعہ جو ہے شرائط کے ساتھ وہ پڑھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. میں کال ایک لے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن اپنا نام بتائیے کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہلو جی بہن آپ اپنا سوال کیجئے. نام بھی اپنا ٹائم کارڈ اس سے بول رہی ہیں. جی بولیے فرمائیے. میں مولانا سے بات کر رہی ہوں. جی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کیجئے، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. میں پیسے قربانی واسطے بھیجے تھی ہدایت کی، میرے سے نہیں پتا کہ میرے پیسے پہنچ نہیں سکے. میرے پیسے میرے گزرا ہوا کس جگہ پہ لگ سکتے ہیں. جی آپ نے جہاں پہ فون کیا ہے اسی پہ پروگرام کے بعد فون کر کے تو آپ اپنا نام پتہ اور ڈیٹیلز ان کو بتا دیجئے گا. بڑی مہربانی ہے آپ کی، وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. ہاں جی، صبح 9 سے 10 کے بعد 5 بجے تک وہ سارا عملہ یہاں ہوتا ہے. 10 سے 5 بجے تک بھی صبح آپ بتا سکتے ہیں. صبح اسی نمبر پہ ڈائل کر لیجئے گا. جی دیکھتے ہیں کوئی اور بھی کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کال ڈراپ ہو گئی. جی قبلہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ پوچھ رہے تھے نماز آیات کے بارے میں. جی جناب. تو نماز آیات جو ہے، نماز کا تو پتہ ہی ہے ہمارے جی جی ناظرین کو، اور آیت کی جمع ہے آیات. آیت کے معنی نشانی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے، اور اس میں ہزاروں کروڑوں اربوں نشانی ہے. ہر چیز اپنے وجود میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر نشانی ہے. نشانی یعنی آیت وہ ہوتی ہے جو نشاندہی کرتی ہے، چونکہ ہر چیز یہاں پر نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ مخلوق ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے. تو سورج بہت بڑی آیت ہے اللہ کی، چاند بھی اللہ کی آیت ہے، زمین بھی اللہ کی آیت ہے. تو ان میں جہاں کوئی تھوڑی بہت ایسی تبدیلی آتی ہے، مثلا سورج گرہن لگ جاتا ہے، چاند گرہن لگ جاتا ہے، زمین کو لرزہ آ جاتا ہے. میں اتنا ہی کال لے لوں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی، میں مسز شہزاد بات کر رہی ہوں لندن سے. جی فرمائیے میری بہن، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جیسے مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کسی اور مکتب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ اس طرف اس کا مطلب اس کا یقین یا اس کا اعتقاد جو ہے وہ اس طرف ہو گیا ہے، لیکن اس کے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں پتا، خاص طور پہ اس کے جو ہسبینڈ ہے اس کو نہیں پتا، تو وہ تو اس طرح نماز ادا کرنا چاہتی ہے. تو لیکن اگر وہ اس طرح مکتب اہل بیت کے مطابق نماز ادا کرے گا، کیونکہ ڈفرینس ہے، تو اس کے ہسبینڈ جو ہے اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا اعتقاد کیا ہے یا اس کا جو ہے وہ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کو کس نماز پڑھنی چاہیے. جی قبلہ، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ان کے ہسبینڈ کا تعلق دوسری مسلک سے ہے اور یہ مکتب اہل بیت میں آ گئی اور نماز ادا کر رہی ہیں ہمارے مسلک کے مطابق، تو پریشانی پیدا ہو سکتی ہے. جی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے. جی ایسے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس نے بصیرت پیدا کر لی اور مکتب اہل بیت کی روشنی اس کے اندر چلی گئی، تو اب اس کو چاہیے کہ فقہ جعفری کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ابھی حالات اس کے لیے ایسے سازگار نہیں ہے، اس کے لیے بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ تقیہ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو محبت اہل بیت تو رکھنی چاہیے اور اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب حالات سازگار ہو جائے تو شوہر کو بھی آہستہ آہستہ طرح مائل کرنا چاہیے. تو نماز ابھی جس طرح سے پڑھ سکتی پڑھے. تو میری بہن آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ آپ نماز پڑھیں اور محبت محمد و اہل بیت علیہ السلام میں اپنی زندگی گزاریں، لیکن تقیہ کے ساتھ ٹل دیٹ ٹائم کہ آپ کے شوہر بھی اس در پہ آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. چلتے ہیں دوسری کال کے ساتھ. جی چونکہ تقیہ ہوتا ہے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور حالات پیدا ہو ہی جاتے ہیں. بعض دفعہ جب تک اولاد چھوٹی ہے تو اس وقت تک بیوی بیچاری جرات نہیں کر سکتی، اولاد جوان ہو گئی ہے اب ان کو بھی اس طرف لے، تو یعنی اب وہ ہاں جی تو وہ کر سکتے ہیں. جی بہن، آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہم چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میں ویانا آسٹریا سے بول رہا ہوں، مہدی حسن. بسم اللہ جی. سر میرے دو سوال ہیں بیسیکلی، لیکن چھوٹے چھوٹے سے میں جلدی سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہماری آرگنائزیشن میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جہاں پر مطلب اہل سنت کے وہ ہے نا امام صاحب وہ پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے پیچھے مطلب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کا پاکستان میں یا کسی دوسری جگہ کوئی زلزلہ خدا نخواستہ آ جاتا ہے شمالی علاقوں میں یا کسی بھی جگہ، تو جنوبی علاقوں والے یا دور کے جو لوگ ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ مطلب وہ نماز آیات پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ جی بہت ویلڈ کوشچنز ہیں.
किबला से गुजारिश करूंगा कि पहला सवाल उनका ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं वहां पे नमाज का इत्माम किया जाता है, लेकिन जो पेश इमाम हैं वो अहले सुन्नत है, इनके लिए इस सूरत में क्या हुक्म है? ऐसा है कि आपको मालूम है कि वाजिब तखीरी है नमाज जुमा। आपको इख्तियार है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहे तो नमाज ज़ोहर पढ़ लें। लेकिन अगर वाकई में ऐसे इमाम हैं जो कि मोतदिल हैं, मोहब्बत अहले बैत रखने वाले हैं, तो आप वहदत मुस्लिमीन की खातिर आप जुमे की नमाज में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन हाथ खोल के नमाज पढ़ना होगी। अच्छा जी, एक सवाल का तो जवाब आपको मिल गया। अब दूसरा सवाल उनका ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये रह रहे हैं ऑस्ट्रिया में, तो इनके अजीज व कारब ये है कहीं नॉर्दर्न एरियाज में, और वहां पे आता है जलजला, तो वहां पे इनके ज़ाहिर अजीज व कारब होंगे, वालिदैन होंगे, उस सूरत में नमाज आयात इन पे वाजिब हो जाती है या? ये ऐसा है कि नमाज आयात उन्हीं लोगों पर वाजिब होती जिनके इलाके में जलजला आया, और इसी तरह सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जिस इलाके में लगता है वहां उसी इलाके के लोगों को नमाज पढ़नी होती है। मसलन अगर सूरज ग्रहण लगा है, वो पाकिस्तान में तो दिखाई दे रहा है लेकिन इधर यूरोप में नहीं है, तो यहाँ के लोगों पर नमाज आयात नहीं है। जिस इलाके में सूरज ग्रहण चांद ग्रहण होगा और जहां जलजला है वहीं के लोगों को नमाज आयात पढ़नी है। तो उम्मीद है आपको किबला वैदी साहब ये दोनों जवाब मिल जाएंगे। देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको शाह साहब को, बुखारी साहब को मेरे से अस्सलाम वालेकुम। मैं दो लोगों से बोल रहा हूँ, मनक बदर मरीज। कि मेरा बुखारी साहब से सवाल ये है कि सुना है कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हो, उनके जो पैरवी करने वाले हैं, यानी कि आप खुद भी वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे, और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु उनका ताल्लुक कहाँ से था और हाथ खोल के नमाज पढ़ने की उनकी क्या दलील थी, इस पर रोशनी डालिएगा। अल्लाह ताला आपको सलाबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, सवाल किया आपने जी। किबला इमाम मालिक की पैरवी और उनके बारे में ये है कि वो हाथ खोल कर पढ़ते थे, इस बारे में जरा इसका अजमाली जायजा पेश कर दीजिए, और हाथ खोल कर पढ़ने के बारे में हुक्म जो है इसके बारे में भी कुछ तफसील बयान कर दीजिए। ऐसा है कि हमारे बरादरान अहले सुन्नत जो हैं उनके फिकी इमाम चार हैं। इमाम आजम उनको कहा जाता है अबू हनीफा, और दूसरे हैं हजरत इमाम मालिक बिन अनस, और तीसरे हैं हजरत वो जो जिनको शाफी कहा जाता है, इदरीस शाफी, और चौथे अहमद बिन हम्बल। ये उनके फिका के इमाम हैं। तो हजरत मालिक जो हैं ये मदीने के रहने वाले थे। क्योंकि मदीने के लोग नमाज हाथ खोल के पढ़ते थे, रसूल पाक भी मदीना में होते थे, तो बाकी जो हैं वो हाथ बांध के पढ़ते हैं, और हजरत मालिक जो मालिकी फिका वाले जो हैं वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। अब भी वो कुछ लोग जो हैं वो अफ्रीकी मुल्कों में और मिस्र में और इन मुल्कों में होते हैं, तो वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। और जाहिर है कि ये तो इमाम मालिक ही बता सकते हैं कौन सी दलीलों की बिना पर हाथ खोल के नमाज पढ़ने का हुक्म उन्होंने दिया है, लेकिन हम तो फिका जाफरिया वाले अपनी बात कर सकते हैं कि चूंकि रसूल पाक हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे, मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम हाथ खोल के पढ़ते थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सारे आइमा तहार जो हैं अहले बैत वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। क्योंकि ये जो शुरू हुआ है सिलसिला हाथ बांध के नमाज पढ़ने का, वो हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में हुआ है, जब आए हैं ईरान के कैदी होकर लोग मजूसी जो थे, तो वो जब खड़े हुए उनके सामने तो उन्होंने अपने सरों को झुकाया हुआ था और अपने हाथों को बांधा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे क्यों खड़े हो ऐसे? तो उन्होंने कहा जी हम अपने बादशाहों के दरबार में ऐसे ही खड़े होते हैं और ये हमारे आदाब का तरीका कार है। तो उन्होंने कहा वैसे बहुत अच्छा है ये, क्यों ना हम भी अल्लाह के दरबार में पेश हों, तो यही तरीका इख्तियार किया गया। तो लिहाजा ये हजरत उमर इब्न खत्ताब की इजाद है, तो उस दिन से फिर उन्होंने ये हाथ बांध कर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी है। तो लिहाजा
حضرت علی علیہ السلام کو جب حکومت ملی اور لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آج ہمیں رسول پاک والی نماز یاد آ گئی ہے. تو چونکہ ہم اہل بیت اطہار کے مکتب سے وابستہ ہیں اور رسول پاک نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یعنی یہ تمہارے مرجع دینی ہے، یہ دین کی کتاب ہے، یہ اس کے ترجمان ہے، آپ نے ان سے دین لینا ہے. تو چونکہ صحابہ کرام نے بھی ان سے دین لینا تھا، ہم نے بھی انہیں سے دین لینا ہے، تو لہٰذا اگر کہیں اختلاف ہو جائے اہل بیت اطہار میں اور صحابہ کرام میں تو ہم اہل بیت کا دامن تھامتے ہیں، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ اہل بیت کا دامن تھامنا. قبلہ میں ایک چیز آپ کی اجازت سے یہ بتا دوں کہ ہمارے لیے حجت جو ہیں وہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہاتھ کھول کے انہوں نے نماز پڑھی. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک واضح سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی فرمائیے. میں نے کہا پوچھا جائے. فقہی سوال تو دیکھیے ہسٹوریکل سوال ہے، فقہی بھی بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت بیت رضوان کے وقت مومنین کے اوپر سکینہ نازل کیا، یعنی کہ مومنین کے اوپر کیا. تو ادھر جو بیعت کرنے والے تھے وہ کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ مومنین تھے، کچھ متقین تھے، کچھ منافق بھی شاید تھے، مجھے نہیں معلوم. ان میں کیٹیگری اس چیز کا ایک لیول کے آف کورس نہیں تھے. تو ادھر اللہ نے قرآن مجید میں مومنین کہا ہے. تو ہمیں ایک اور آیت مجھے ملی، وہ یہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد شک کرے وہ مومن نہیں ہے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ جب مجھے جتنا اس وقت شک ہوا تھا اتنا دوبارہ نہیں ہوا. تو کیا حضرت عمر کو ان آیتوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے حضرت عمر کو رضی تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، غلط ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر فرمائیے. جیسے کہ قرآن مجید جب بات کرتے ہیں تو اس وقت انفرادی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ رسول پاک کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی 1400-1500-1600 تک بھی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام موجود تھے. تو جب اجتماعی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں منافق عبداللہ ابن ابی وہ بھی اسی میں تھا، اسی طرح کچھ اور بھی منافق تھے. تو قرآن مجید جو ہے وہ بات کلی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اس جماعت جو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، چونکہ حضرت عثمان جو ہیں وہ گئے تھے مکہ تاکہ ان کے رشتہ دار تھے ابو سفیان اور یہ انہی کی فیملی سے تھے کہ وہ جا کے مذاکرات کرے کہ ہم آئیں اور وہاں پر عمرہ ادا کریں. تو چونکہ ان کو انہوں نے روک لیا تھا تو یہ بات پھیل گئی کہ شاید ان کو قتل نہ کر دیا گیا ہو. تو اس بات پر یہ بیعت لی گئی تھی کہ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو ہم لڑیں گے، ان کا بدلہ لیں گے. تو اس بات پر لوگوں نے بیعت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے بیعت کی ہے اور اللہ ان سے راضی. مجموعی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ جو ہے قرآن مجید کا یہ جملہ ہے، اس کے اگر دعائیہ لیے جائیں معنی تو یہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اگر خبریہ لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہوا. یہ دونوں طرح سے یعنی قرآن مجید میں یہ موجود ہے. تو لہٰذا یعنی جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو ظاہر ایک شخص ہے وہ مسلمان ہو گیا رسول پاک کے زمانے میں اور صحابہ کی لسٹ میں ہے، تو آپ کو اگر پتہ نہیں ہے اس کی پوری حقیقت کا تو رضی اللہ کہہ سکتے، اس میں کوئی عرض نہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو گیا، آپ یقین کی منزل پہ پہنچ گئے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جب آپ یقین پر علم پر ہیں تو جب اس بات پر پہنچ گئے تو پھر آپ نہ کہیں. تو میرے عزیز آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا. تو قبلہ میں آپ سے میرا خیال ہے کہ 2 کالز اور لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ترابی صاحب اور فدا حسین صاحب. سرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ہاں مرد حضرات ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور جو آپ کی عورتیں ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں. ذرا آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ جو عورتیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں جس طرح آپ کے ہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بدعت ہے، کیا وہ بھی بدعت کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟
اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی سلامت. قبلہ میرے خیال میں اس کا یہ جواب پہلے دیا جائے. جی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہاتھ چھوڑ کے پڑتی ہے بھائی. وہ اگر آپ کہتے ہیں نا ہاتھ باندھ کے، اس کو ہاتھ باندھ کے نہیں کہتے. بعض خواتین اگر وہ مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ باندھنا یہ ہوتا ہے کتف، یعنی ایک دوسرے کے اوپر رکھنا، یہ ہاتھ باندھنا ہے. اگر ایسے ہاتھ یہ کھلے ہی ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے باندھے نہیں ہوئے، تو مجتہدوں کے ہمارے فقہا کے فتوے ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں، اور اب ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھتی ہیں خواتین. جی میرا خیال ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہم چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کال ڈراپ ہو گئی. قبلہ جی میرے خیال میں ہمیں دو چیزوں پہ اس وقت فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے حجت دین میں ذات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہر مسلمان جو ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ ویسے نماز پڑھے جیسے ان کے نبی نے پڑھی، بلا تخصیص کہ وہ سنی ہے شیعہ ہے. جب یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری یوم تک ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، تو اس پہ مزید گفتگو کی کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہماری حجت کیا ہے؟ جی ایسا ہے کہ اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت کو حجت سمجھا جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ اختلاف ہی نہ پیدا ہوتے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ بعد میں آنے والے جو بعض حکمران تھے انہوں نے بھی جو نئی چیزیں چلائی اس کو بھی اسلام سمجھ لیا گیا ہے. تو بعض چیزوں میں تو اب حقیقت یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر ان کی باتوں کو مانا جاتا ہے. بھائی اللہ اگر ان کی باتوں کو بڑھ کے نہ مانا جائے تو پھر تو رسول پاک جو فرما گئے ہیں حلال محمد حلال ہے قیامت تک، اور حرام محمد حرام ہے قیامت تک. ٹھیک ہے جی. تو اجتہاد کا مطلب یہ اپنی طرف سے شریعت کے نئے قانون بنانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میں اجمال ہے یا صریحاً قرآن و سنت میں نص نہیں ہے تو قرآن و سنت کی آیات سے ہی استنباط کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو اجتہاد کا دروازہ کھلا بعد میں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بنا دی گئی ہیں کہ اصل وہ اجتہاد کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس کو کہا گیا یہ اجتہادی غلطی ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے. قبلہ میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا اپنے لیے اور ناظرین کے لیے کہ نماز کتنا بڑا امر ہے، کتنا بڑا حکم ہے انسان پہ کہ زندگی کے بعد روز محشر سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کا ہے. اور اتنے بڑے حکم خدا کے لیے، اتنے بڑے حکم پروردگار میں اگر کوئی غیر معصوم آگے کوئی تبدیلی کرتا ہے تو وہ تبدیلی کس زمرے میں آئے گی؟ دیکھیں جو ہم نے شروع میں ہی حدیث رسول پاک کی پڑھی ہے کہ ان قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو باقی سارے اعمال رد کر دی جائے. تو یہاں پہ اتنا ضروری ہے کہ نماز کو ٹھیک کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ جو نماز اس نماز سے ہٹ کے ادا ہو رہی ہے، جو رسول پاک نے پڑھی، تو اس کی قبولیت کی کیا شرط ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے. قبولیت پہ پائے گی. جی قبولیت ذرا سوچئے، اور اس پہ سوچنے کے بعد ذرا بڑے فہم و فراست سے اور وسیع قلبی سے سوچئے، اور اس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی بیعت کیجئے، ان کا اتباع کیجئے. اتباع رسالت پہ بات بہت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تو نماز سے ہی ہم اتباع سے دور ہو گئے جب ہم ویسے نماز نہیں پڑھتے جیسے ہمارے نبی نے پڑھی. تو اس سلسلے میں ذرا مزید کچھ آپ فرما دیجیے. کہ چونکہ سنت کو، قرآن کو اہل بیت سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم
वालियुन बाबुहा सुभान अल्लाह, सुभान वमन अराद अल इल्म फलियाते मिन बाबिहा। मैं शहरे इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। जो इल्म लेना चाहता है उसको चाहिए कि दरवाजे से होकर आए। तो जाहिर है कि अली मौला और उसके बाद जितने भी आमतहार हैं वो रसूल पाक के सही हकीकी वारिस हैं और कुरान और हदीस को जिस तरह से वो जानते हैं ऐसा कोई नहीं जानता। तो लिहाजा अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अहले बैत के दामन से मुतमस्सक हुए हैं और दुआ करते हैं कि किबला आपकी बहुत मोहब्बत, बहुत मेहरबानी। और नमाज जैसे अहम अरकान दीन में